بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت کے 10 برس پہلے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ آبدید ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیے کی اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چاچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھائی ہوا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نیزے کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حملہ تھی اس وجہ سے اونٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح لا علاج چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپ کے بیچ دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ ایک روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے اور جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ عنہا کے ضعیف کا خیال تھا، میں نے دعا کی قبر کی تنگی اور اس کی سختی سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور دین کے خاطر کتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر سے تنگی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔